الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدہ مکہ العرب سیدنا و مولانا حق برحق ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے اس میں خدا کے ساتھ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین تو اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ قابل احترام گاؤں بہنوں، قابل احترام بزرگوں، قابل احترام حق کی آواز اٹھانے والوں، السلام علیکم۔ در حقیقت آج کا دن سب سے اہم ترین دن ہے اور اس کو یوم عاشورہ کے طرز کا دن کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آنے کی بنیادی وجہ ان تمام لوگوں کو، ان تمام اہل ضمیر کو، ان تمام غیرت والوں کو اس مقدمے کو پیش کرنا ہے جس کو پیش کرنے کا اب صحیح ترین وقت شروع ہوا ہے، جس کے سفارت خانے کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ان کی بادشاہت کی عمر اب 1.5 سال بھی نہیں۔ ماؤں کی بہنوں کی دعاؤں کے سبب میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ تمہیں تمہارے انجام تک پہنچانے کے لیے ہماری ضرورت ہی نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے مکافات عمل۔ جن جن جانوروں کو تم پالتے رہے، جن جن جانوروں کو تم پوستے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب وہی جانور تمہاری موت کا سبب بنیں گے۔ دنیا کو صرف یہ بتانا ہے کہ مقدمہ کیا ہے۔ بھائی نہ یہ بادشاہت کا مقدمہ ہے، نہ یہ حکومتوں کا مقدمہ ہے، نہ ہی کسی کی تہذیب اور تذلیل کا مقدمہ ہے۔ یہ مقدمہ تو انسانی غیرت کا مقدمہ ہے۔ آؤ تمام مذہب والوں، جاؤ اور اپنی کتابوں میں پڑھو، حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے انبیاء آئے، جتنی ان کی ذریتیں تھیں، آپ کی کتابوں میں اس کی تعظیم موجود ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب جب اہل ایمان اور غیرت والوں نے جنت البقیع کے مقدمے کو پیش کیا تو ایک سوال کا جواب اس آل سعود نے یونائیٹڈ نیشن میں بھی دیا، اور جہاں جہاں بھی اس آواز کو بلند کیا گیا یہ دیا کہ اسلام میں قبروں کی گنجائش ہی نہیں۔ تو اصل حقیقی مقدمہ تو ہم آج پیش کرنے آئے ہیں۔ اگر اسلام میں قبروں کی گنجائش نہیں تو آپ بتائیں حضرت آدم کی قبر کیا کر رہی ہے، حضرت یوسف اور حضرت نوح کی قبر کیا کر رہی ہے؟ اگر اسلام کے اندر قبریں نہ ہوتی اور ان پہ کھڑے مزارات نہ ہوتے تو جاؤ وادی سلام میں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حاضریاں دی، جس کی آثار قدیمہ کے لوگ یہ ماہرین تاکید کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ کوئی مزار 5000 سال پرانا ہے، کوئی مزار 6000 سال پرانا ہے۔ تو اگر یہ مزار ناجائز ہوتے تو سرکار دو عالم اس کے انہدام کا حکم دیتے۔ یہ تو تمہارا اسلام ہے جو نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ دنیا میں 2 قسم کے اسلام وجود میں آ چکے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ کا اسلام جو 1400 سال قبل آیا، ایک آل سعود کا اسلام جو عبد الوہاب نجدی لایا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مزار کو جو انبیاء کے اس وقت موجود تھے گرانے کا حکم نہیں دیا تو تم کون ہوتے ہو ان مزارات کو گرانے کا حکم دینے والے؟ یا پھر وجہ کوئی اور ہے؟ اور وہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 111 ہجری سے لے کر اب تک 111 مرتبہ تمام مزارات کو گرایا گیا۔
ایک نسل یہاں پر دنیا میں اگر حسینیت اور حسینیت کے چاہنے والوں کی چلی تو دوسری طرف یزید اور اس کے اولاد کی بھی نسل چلی۔ 1801 کے اندر عبد الوہاب نجدی نے پہلا حملہ کیا کربلا معلیٰ پہ، نجف اشرف اور کربلا معلیٰ کو مسمار کر دیا۔ 1926 میں اس کی ہی نسل نے جب حجاز کی بازوڑ سنبھالی تو سب سے پہلا نشانہ جنت المعلیٰ اور اس کے بعد جنت البقیع کو بنایا۔ اے انسانیت کے عظیم مقدمے پیش کرنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے مذہب میں تو قبروں کی اتنی حرمت ہے، اور جب یہ آل رسول کی قبروں کو انہدام کرتے ہیں تو تم صرف اس کو حکومتوں کی جنگ قرار نہ دو۔ یہ ہر اس شخص کی جنگ بن گئی جس کے دل میں انسانیت ہے، یہ ہر اس شخص کی جنگ ہے جس کے دل میں غیرت ہے، یہ ہر اس شخص کی جنگ ہے جس نے اپنی ماں کا پاک دودھ پی کے پیدا ہوا ہے۔ اور تم پر اللہ کی لعنت یہ ہے آل سعود کہ اب تک تمہارے 7 بادشاہ اور ان کے 57 بیٹے مرے۔ اگر میں اور اہل ایمان والے حجاز کے مقام پر حج کرتے ہوئے یا دوران طواف مارے جائیں یا مر جائیں تو ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری لاشوں کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا جائے۔ تمہارے 7 بادشاہ مرے، ان کے 97 اولادیں مری، لیکن یہ اللہ واحد و شاہد ہے کہ حجاز کی سرزمین نے تمہارے 7 بادشاہوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے قانون کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی نشاندہی کروں۔ بلا شک بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن تمام مذہبی کتابوں کے اندر درج ہے، جس وقت سرکار سے کسی نے استدعا کی کہ یمن کے لیے اور شام کے لیے تو کہا برکت کی دعا ہے، وہ تم میں سے ایک نجدی آیا، اس نے کہا نجد کے بارے میں برکت کی دعا کہ آپ خاموش رہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں تم پیدا ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے برکت کی دعا تک نہیں کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا آپ کوئی مرے تو تم جنت البقیع کے اندر اس کو دفن کر کے آ جانا، چند ہی لمحوں بعد جنت البقیع کی سرزمین تمہاری لاشوں کو نکال کے باہر پھینک دے۔ ہمارا مقدمہ ضمیر کا مقدمہ ہے، ہمارا مقدمہ خون کی پاکیزگی کا مقدمہ ہے۔ یہ مقدمہ کسی شیعہ سنی کا ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اہل ضمیر کا مقدمہ ہے۔ تم اپنے پرچم پہ دیکھو، اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس یہی تو ہماری جیت کا اعلان ہے۔ تم کہتے ہو مر گیا، لیکن پرچم پہ لکھا ہے اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ضمیر کی آواز کہتی ہے، ضمیر کی آواز پکڑتی ہے اے ایمان والو، میں تمہیں آج اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میری ریسرچ نے بتایا 111 ہجری سے لے کر اور آخری حملے تک جو شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پہ کیا گیا، میں آپ کو یہ پورے وثوق سے بتاتا ہوں کسی غیر مسلم اس حملے میں ملوث تھا ہی نہیں۔ اب تک جتنے حملے کیے وہ کلمہ گو مسلمان نکلے۔ دنیا میں اسلام آج کیوں متاثر ہے، کیوں اسلام کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام لوگ کہتے ہیں، دیگر مذاہب کہتے ہیں، کرسچینٹی کہتی ہے، ہندو کہتے ہیں، سکھ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے محمد اور اس کی فیملی کا احترام نہ کر سکے وہ کس کام کے مسلمان ہیں؟
تو پھر اس پر بھی ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے، اور یہ آواز اہل ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ کرتا تھا جس کا باپ بھی خود اس کا احترام، میری بیوی کے احترام میں محمد مصطفیٰ نہیں، رسالت نہیں، تمام انبیاء کے سردار کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کرتا تھا جس کا باپ بھی خود اس کا احترام، اور باپ بھی وہ جس پہ نبوت ہوئی تمام۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگ ابھی سے اپنا کیلنڈر کاٹنا شروع کرو، آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرو۔ انشاءاللہ تعالی تم اپنے ہی پالے ہوئے ناسوروں کے ہاتھوں حلال کیے جاؤ گے۔ جو تم نے میری مملکت کے اندر ناسور پالے، اس کو تم خود لے کے آؤ گے، وہ تمہارے محلات کے اندر تمہیں غلام بنائیں گے، اور جاہلو اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں تم نے کیا ناسور پالے تھے۔ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں، اسی کو انتقام الہی کہتے ہیں۔ تم نے کائنات کی ملکہ کو، جنت کی سردار کو، اے شیاطین جا کے اپنی ماں اور بہنوں کے چہرے دیکھو اور سوچنا کبھی کیا یہ جنت میں بی بی فاطمہ کی سرداری میں جا پائیں گی؟ کبھی نہیں۔ اور یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ تم اور تمہاری پالی ہوئی تکفیریت نے نہ آج تک کسی شراب خانے پہ حملہ کیا، نہ کسی جوا خانے پہ حملہ کیا۔ تمہاری شریعت بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔ عبدالوہاب نجدی کی شریعت بتا رہا ہوں فتنے کی۔ سرکار نے کہا تھا نجد سے فتنہ نکلے گا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، نجد کا نیا نام ریاض ہے۔ نہ شراب خانوں پہ حملہ کیا، نہ جوئے خانوں پہ حملہ کیا، نہ بت خانوں پہ حملہ کیا، نہ فحاشی کے اڈوں پہ حملہ کیا۔ تمہارا جب وار چلا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات پہ چلا۔ اب تمہاری نسل کو جاننے کے لیے کہ تم ہو کون، تو چلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں پہ۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے تم جیسے لوگوں کی کیا نشانی دی ہے۔ ایک بار میرے مولا علی آئے، وہاں پہ مختلف لوگ جمع تھے۔ سرکار سے پوچھا ہم کیسے جانے کہ ہمارے بچوں میں حلالی کون ہے اور ولد الحرام کون ہے؟ سرکار مسکرائے، سرکار مسکرائے۔ آل سعود تمہیں بتا رہا ہوتا کہ تم اپنی نسل کا تعین کر سکو۔ سرکار مسکرائے، مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا یا علی وَعَلَى حُبُّكَ إِلَىٰ طَاهِرِ الْوِلَادَةِ وَعَلَىٰ بُغْضُكَ إِلَىٰ خَبِيثِ الْوِلَادَةِ۔ یا علی جو تجھ سے پیار اور عقیدت رکھے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہوگا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ حرام زادہ ہوگا۔ امریکہ میں جتنا انصاف ہے، جتنا سچ ہے، جو قانون کی پابندی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے انصاف اور قانون کی پاسداری ہو۔ آؤ امریکہ کے رہنے والے اہل ایمانوں، آؤ امریکہ کے انسانیت سے پیار کرنے والوں، حلال زادوں اور حرام زادوں کے بیچ میں ایک فٹ پاتھ کا فرق۔ تو اگر تم نہ ہوتے تو حدیث سمجھ میں کیسے آتی؟ اگر تم آل رسول کی دشمنی پہ پروان چڑھتی ہو تو ہم حب رسول کے سب سے بڑے سپاہی ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں،
सियासतें अगर कोई कहे कि ये मैं मजहबियत कर रहा हूं तो ऐसी मजहबियत पे 100 बार सियासत पे लानत है, ऐसे तख्त पे लानत है। और ऐसे सियासत के तख्त को मैं जूतों की नोक के नीचे रेंग के इसलिए आया हूं कि ये मुकदमा अहले हक का मुकदमा है। सिर्फ हमें एक काम करना है, अपने किरदार का तयन करना है, अपने किरदार का तयन करना है। अपने उलमा इकराम से कहना है कि बेशक आप ही क़यादत करें लेकिन यकजा होके करें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह किए जाने का हक है। और हमारा किरदार ये होना चाहिए कि ऐ कौम फिर वही है तबाही का जमाना। अमीर मुख्तार से लेके आज तक के दौर के लोगों के लिए पैगाम है, ऐ कौम फिर वही है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप हो उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली